ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی. موضوع آج کا ہے یوم آخرت. بہت ہی مفید گفتگو ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ گفتگو ہم دوبارہ شروع کریں، آپ دیکھیں، اگر آپ نے فکر فردہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں. یہ سبسکرپشن کی اب بار بار اپیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کا پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. آپ بھی اس میں حصہ لیجئے. ڈاکٹر صاحب، قیامت کا تصور جو ہے اس کے عقیدے کے اوپر آپ نے بات کی، اور جس کی جو عقیدہ پختگی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں ان کی کیفیت آپ نے بتائی، ان کی صالحیت بتائی، آپ نے ان کے اعمال صالح کی بات کی، اور قرآن پاک نے بار بار جو ہے وہ مثالیں دے کر واضح کیا کہ یہ قیامت آ کر رہے گی. جی، وہ کیا مثالیں ہیں، کیا انداز ہے قرآن کا؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا قرآن از اے بک آف سائنس، اندر بھی اور باہر بھی. ان سائنس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، ایمان آتا ہے کہ پروردگار. پہلے تو مجھے ویسے ہی یقین ہے کہ میں مخلوق ہوں تو میرا کوئی خالق ہے، لیکن جب ان آیات کو دیکھتا ہوں اور ان بکھری ہوئی آیات کو دیکھتا ہوں اور اپنے اندر جھانکتا ہوں تو مجھے یقین آتا ہے. نشانیاں جو ہیں، نشانیاں دیکھ کر مجھے یقین آتا ہے. جب یقین آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ سائنس نے جہاں تک قرآن کے اندر غوطہ مارا ہے، فرض کریں 80% سائنس نے قرآن کو دیکھا ہے، تو 80% جو سائنس نے لیا ہے وہ قرآن سچا ہے. قرآن سائنس کا محتاج نہیں ہے، سائنس قرآن کی محتاج ہے. یعنی کہ قرآن آج سے 4000 سال پہلے یا 4500 سال پہلے ایک بات کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ فرعون کو جب غرقاب ہوا تو اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا. یعنی قرآن تو 1400 سال پہلے، لیکن اس میں واقعہ جو ہے واقعہ ہاں 4000 سال یا 3000 سال پرانا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے جب فرعون غرقاب ہوا تھا. تو قرآن اس وقت ایک جملہ بولتا ہے کہ ہم کو اس نے کہا، توبہ کی، اور اس نے کہا میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر، ہے جی. اور اللہ نے جواب دیا کہ اس سے پہلے تو فاسق تھا، بڑے غلط کاموں میں لگا ہوا تھا، اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، ربکم الاعلی ہوں. تو آج کیا ہوا؟ تو اللہ کہتے ہیں الان، ابھی پینز ڈاؤن ہو چکے، لکھنے کا وقت ختم ہو چکا، عمل کی توفیق سلب ہو چکی، کیونکہ اب آپ ڈوبنے جا رہے ہیں، آپ کا کام تمام ہو گیا. لیکن پھر بھی ہم تجھے بچائیں گے. انی منجوک بے بدنک لتکون خلفک آیا. اے فرعون، ہم اللہ ہیں اور تو بندہ ہے. بے شک تو اپنا رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن ہم تجھے بچائیں گے تمہارے بدن کو، کس لیے کہ تیرے آنے والوں کے لیے نشان، عبرت کا نشان تجھے بنائیں گے. اب وہ اس وقت کی یہ آیت ہے، تورات کی آیت ہے، قرآن میں بھی ہے. یہ اتنی صدیوں کے گزرنے کے بعد ہمیں تو نہیں پتہ چلا کہ یہ آیت کی سچائی کیا ہے. اس صدی میں آ کے جب اس کی ممی دریافت ہو گئی تو قرآن سچا ہو گیا. یعنی کہ بعض اوقات قرآن پاک ایسی متشابہات بھی پیش کرتا ہے جس کا اس وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہوگا. جیسے قرآن مجید جنت کی بات کرتا ہے، قبر کی بات کرتا ہے، برزخ کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، حشر کی بات کرتا ہے. اب ہمیں نہیں شعور کہ کیا ہے دنیا کی زندگی میں. تو چلو یہ بات سامنے آ گئی، اور بھی کئی ایسی باتیں ہیں، ڈھیروں ساری باتیں ہیں جو سمجھ میں آ گئی. کسی کو کیا پتا کہ ماں کے پیٹ میں یہ بچے کے بننے کی کیا طریقہ کار ہے. یہ تو آج سائنس نے کہا نا. اور ڈاکٹر کیتھ مور نے کہا یہ بہت بڑا کوئی ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے بتایا گیا بھائی ڈاکٹر نہیں تھے، یہ تو امی تھے، کبھی مدرسے مسجد میں گئے نہیں، اسکول میں کبھی گئے نہیں، کسی استاد سے پڑھا نہیں. تو ان کا بھی اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر دیں کہ یہ پورے درجے بتائے کہ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں یہ درجہ تھا، یہاں آ کے اس میں سمان چانا ہو خلقن آخر. یہ کون بتا رہا ہے؟ تو اس نے ایمان لایا کہ نہیں، یہ قرآن وہ کتاب ہے، وہ کلام ہے جو موسیٰ پر، عیسیٰ پر اور ابراہیم کے رب نے ان پر دیا تھا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ سائنس قرآن پاک کو ہر چیز کو ایکسپلین کر سکے. سائنس کا دامن ابھی تنگ ہے. این ممکن ہے صدیاں کچھ گزرے تو سائنس جو ہے ان ساری باتوں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر 80% سائنس قرآن میں گئی ہے تو 80% قرآن سچا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی 20% جھوٹا ہے، نہیں. جب سائنس وہاں تک پہنچے گی تو وہ اس کو سچا پائے گی. یہ میرے رب کا فرمان ہے، اور یہ اسی طرح کے احکامات ہیں قرآن مجید میں. تو اللہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کو ہر وقت ہمیں ایک رب چاہیے جو ہمارا پالن ہار ہو، جو ہمارا خیال کرنے والا ہو، جو یعنی کہ وہ کسی شاعر کا شعر ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ،
املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ دو موتیں، دو زندگیاں، یہ کیا ہے کہ اللہ نے پہلے انسانوں کو پیدا کیا آدم کی پیٹھ سے، پھر ان کو سلا دیا، یعنی کہ فوت کر دیا۔ تو یہی ترتیب ہے، فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تو آپ موت میں تھے، زندہ ہوئے، پھر یہاں موت آئے گی، پھر ہم وہاں زندہ ہوں گے۔ تو یہ ایسی آیات قرآن بتا کر تو ہمارے اندر وہ علم وہ ڈالتا ہے، اور خفیہ طریقے سے ہمارے اندر سے وہ ایمان جگاتا ہے کہ اگر یہ سب باتیں میری سچی ہیں تو میری آخری بات بھی سچی ہے، وہاں آؤ گے تو وہاں آ کے تمہیں مطلب معاملہ جو بھی ہے آپ کو اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ تو قیامت جو ہے وہ اس کی گواہیاں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خیر و شر کا شعور ہمارے اندر جو ہے، یہ ہمارے اندر اگر ایک چھوٹا سا مفتی، چھوٹا سا جج صاحب اگر بٹھا دیا اللہ نے، ہماری غلط باتوں پر وہ آ کے منع کرتا ہے، چھوٹی سی عدالت لگی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی، حضور نے بھی فرمایا کئی باتوں پہ کہ سل نفسک، اپنے نفس سے پوچھ۔ تو یہ چھوٹی سی عدالت بھی ہمیں خبر دے رہی ہے کہ ایک بڑی عدالت ہونی چاہیے، ہے جی، اور وہ ہم کہتے ہیں چاہیے، تو رب اس کا پورا ڈاٹا دے رہا ہے کہ اس طرح سے ہے۔ تو ضمیر کے ہوتے ہوئے جو لوگ قیامت کے حساب و کتاب کو جھٹلاتے ہیں، میرے خیال میں وہ کم از کم باولے ہیں، پاگل ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا، اس طرح کی بحثوں میں لا اقسم بیوم القیامہ، یعنی کہ لا علیحدہ کر لیں کہ نہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یہ تو اتنی لازمی ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہی جو میں نے بات کی ہے، نفس اللوامہ۔ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ نہیں بنا پائیں گے؟ ہم تو اس کی پور کو درست کریں گے۔ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس۔ آپ دیکھیں وہی آیات جو میں نے پہلے پڑھی کہ یہ قرآن تو باقاعدہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا، اور یہ خیر و شر کا شعور یہ ہمیں بار بار جھٹکے دے کے ہمارے ذہن کو، قلب و ذہن کو باقاعدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں، ایک جہان ہونا چاہیے جہاں اس کا خیر و شر کا بدلہ ملنا چاہیے۔ دوسرا، انسانی فطرت ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی فطرت العدل کی طلبگار ہے۔ یہ ظلم، میں اپنے بچے کے ساتھ ظلم پسند کرتا ہوں؟ نہیں کرتا، کیونکہ میرے اندر یہ چیز ودیت ہے کہ میں ظلم سے نفرت کرتا ہوں اور خواہشات اور جذبات سے متاثر ہوتا ہوں، اور کبھی بھی اپنے ساتھ کم تولنا، ظلم ہونا، کسی بھی معاملے میں اس طرح کی غلطی میں پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اپنے ساتھ پسند نہیں کرتا تو کسی کے ساتھ مجھے نہیں کرنی چاہیے، اور اگر میں کرتا ہوں، ظلم و عدوان کا بازار گرم کرتا ہوں، تو اس کا یہاں یا وہاں، یہاں بعض اوقات بدلہ نہیں ملتا، بڑے لوگ بچ جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو بدلہ ہوگا نا۔ تو وہی اللہ میاں بتا رہا ہے۔ اور پھر اللہ میاں کی ایک آیت میں آپ کو سے شیئر کروں کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا یہ اطاعت گزار اور یہ مجرم یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسا فیصلہ کر رہے ہو پاگلو، غور تو کرو اپنی غلطی۔ اور پھر کہا کہ تیسری بات جو ہے وہ انسان اور کائنات ابھی مکمل نہیں ہے جی، ہر چیز انسان کے لیے ہے مگر وہ خود کس کے لیے ہے؟ سورج، چاند، زمین اور یہ سب کچھ ہمارے لیے مسخر کیا، ہم کس کے لیے ہیں؟ جواب آتا ہے قرآن میں، تم الا لیعبدون، تم میری عبادت کے لیے بنے ہو۔ اور جس زمین پر وہ رہتا ہے وہ اس زمین سے لاکھوں گنا زیادہ زمینیں آسمانوں میں گردش کر رہی ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ جی ان پہ ابھی زندگی کی آثار ہی کوئی نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس لیے ہیں، اور قرآن جواب دیتا ہے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے ہمارے پاس نہیں آنا، واپس پلٹ کے نہیں آنا۔ اور کہیں کہتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ جتنا میں نے یہ سارا لاکھوں سیارے اور اتنے ستارے اور یہ مخلوقات پیدا کی ہیں، کیا ہم نے ایسے ہی الٹ اپ پیدا کی ہیں؟ یہ لہو و لعب ہے، یہ صرف ایسے رام کی لیلا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ وَقَا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کا جوڑا بنایا، دنیا کا جوڑا آخرت، تاکہ تم تذکیر حاصل کرو۔ اور پھر کہیں وہ کہتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ زمین و آسمان اور یہ دن و رات کا پھرنا، وَيَتَفَكَّرُونَ، یہ نشانیاں ہیں، اور وَيَتَفَكَّرُونَ فی خلق السماوات والارض، اور یہ جو میرے بندے ہیں وہ جب غور و فکر کرتے ہیں
اس سارے معاملے میں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ تو میں غور کر کے, انسان غور کر کے یہاں پہنچتا ہے کہ پروردگار تو نے یہ سب کچھ عبث پیدا نہیں کیا, سبحانک تو پاک ہے, فقنا عذاب النار, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یعنی کہ جہاں تک تو ہمیں اپنی عقل لے جاتی ہے. اور اس کے بعد دو چیزیں اور ہیں کہ صفات الہی, پروردگار کی نعمتیں اور پرورش انسانی, اس کا سارا ربوبیت کا نظام دیکھیں کہ ربوبیت کا نظام ہے, اتنا کچھ دے دیا تو پھر ظالموں کو سزا کون دے گا. یہ ربوبیت کا نظام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہو, ایک معاملہ ایسا ہو کہ جہاں ان کو ان کے کیے کا بھرپور بدلہ دیا جائے. اللہ کہتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے, ہم ان سب کو ایک دن جمع کریں گے جو جس کے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. یعنی کہ رحمت کیا کہ مظلوموں کے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ لینا بھی ایک رحمت ہے. اللہ منصف اعلیٰ ہے. اور کہیں کہا احیینا بہ بلدۃ میتا, یہ واٹر سائیکل کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں, تو پھر کذالک الخروج, اسی طرح تم بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے. اس میں حیرت کس بات کی تم کرتے ہو. اور کہیں کہا کہ خدا, اگلی جو پوائنٹ ہے وہ خدا کی سزا و جزا کا دنیا میں ظہور جو ہے, یہ جتنے رسول آئے ان کو اللہ نے الٹیمیٹم دیے اور ان کو دنیا میں چھوٹی قیامت برپا کر کے نیست و نابود کر دیا. یہ ساری باتیں بھی ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ایک اس طرح کی بڑی کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر. یہ دنیا میں تمہیں نابود کر دیا, نوح علیہ السلام کی قوم کو, قوم لوط کو, قوم شعیب کو, قوم نوح علیہ السلام کے سے پہلے جو رسول آئے یا بعد میں آئے ان سب کو, قوم عاد کو, قوم سمود کو, ٹھیک ہے, ان سب کو جو نیست و نابود کیا. تو یہ سب بتا رہے ہیں کہ یہ کذالک العذاب, یہ چھوٹا عذاب تھا. ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. تو کاش یہ جانتے. اور قرآن کہتا ہے فما یکذبک بعد بالدین, اس کے بعد روز جزا کو جھٹلاتے ہو. الیس اللہ باحکم الحاکمین, اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے. تو ہمیں بیسیکلی اللہ کے یہ وہ علامتیں ہیں جن سے یہ وہ علامتیں ہیں کہ جس طرح سے کہا انا اعطیناک کالکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی کہ تیرا دشمن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہی ابتر ہے. اور کہیں کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. تو یہ کیا ہے, یہ بیسیکلی بدلہ آ رہا ہے نا. یہ تو رسول کو دنیا میں بدلہ اللہ دلوا رہا ہے اور اللہ بتا رہا ہے. تو یہ آگے جا کے یہ بھی بیان ہو رہا ہے اس کے اندر خفیہ کہ اگر میں یہاں یہ کر رہا ہوں تو پھر اس کا بڑا دن بھی ایک آنا چاہیے. اور اس کی ایک آیت تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اس دن جو مجرم بن کے آئے گا وہ چاہے گا کہ میں فدیے میں سب کچھ دے دوں اور اپنی جان آزاد کرا لوں. اور وہ دے گا کیا, بے بنی ہے بیٹے, وہ صاحبت ہی بیوی, وہ اخی ہے بھائی, ہاں جی, وہ فصیلت ہلتی تو بھی ہے, اور اپنے سارے رشتہ دار دوست یار, ہاں جی, ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. اور دنیا میں جس چیز کا وہ مالک ہو سکتا تھا وہ سارا دے کے اپنی جان چھڑائے گا. آواز آئے گی کلا, ہرگز نہیں, انہا لظا, یہ اللہ کی بھڑکائی آ گئے, نزاعۃ للشوا, دلوں کو اپنے اس پہ لے لیتی ہے آگ. ٹھیک ہے جی, تدعو من ادبر وتولی, یہ بھاگنے نہیں دیتی, اس کو اذن ملا ہوا ہے, یہ کھینچ لیتی ہے. تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی. یہ ظالموں کا جو جرم تھا وہ یہ تھا, مال جمع کرتے تھے, گن کر رکھتے تھے. سبحان اللہ. تو ڈاکٹر مرزا مغل صاحب نے بہت ہی مفصل انداز میں یہ بتایا کہ اس کائنات کے اندر کون سی ایسی علامتیں ہیں, اور خود قرآن نے جو ہے وہ کون سی مثالیں دی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہر حال میں قیامت نے آ کر رہنا ہے. ناظرین, پروگرام دیکھتے رہیے, ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں.